بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غامدی صاحب نے ابھی حال ہی میں ایک نئی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے اور قراءات کے حوالے سے ہی، اور اس میں محسوس یوں ہوتا ہے کہ اپنی ایک دو باتوں سے تو انہوں نے رجوع کر لیا ہے، تو شاید یہ میری فقط خوش فہمی ہو یا ہو سکتا ہے حقیقتاً بھی یہی واقعہ ہو۔ تو اس ویڈیو کے حوالے سے، یہ جو نئی ویڈیو غامدی صاحب نے ابھی اپلوڈ کی ہے، اس کے حوالے سے میری طرف سے پھر ظاہر ہے ایک اپڈیٹ تو آنا بنتی ہے۔ تو اس اپڈیٹ کے لیے آج کی یہ پوڈ کاسٹ میں آپ مجھے اگر جوائن کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ بسم اللہ۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ غامدی صاحب کا جو مضمون اوریجنلی میں نے اٹھایا اور جس پہ میں نے ریسرچ پیپر لکھا اور اس حوالے سے ویڈیوز بھی بنائیں، وہ انگلش ترجمہ ہے ان کے مضمون کا جو میزان میں چھپا ہے اغلباً، اور ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ویریئنٹ ریڈنگ کے نام سے۔ تو اگر اس سارے جھمیلے سے آپ واقف نہیں ہیں اور آپ نے میری پچھلی ویڈیوز ملاحظہ نہیں کی غامدی صاحب کے قراءات کے مسئلے پر، تو میری استدعا ہے آپ لوگوں سے کہ برائے مہربانی ایک دفعہ دیکھ لیں ان ویڈیوز کو، یا کم از کم جو ریسرچ پیپر میں نے لکھا غامدی صاحب کے اس مضمون پہ، جرنل آرٹیکل ہے، وہ میری ویب سائٹ کے تھرو اویلیبل ہے۔ میری ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، کم از کم اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں۔ چھوٹا سا ریسرچ پیپر ہے، کوئی بہت بڑا ریسرچ پیپر نہیں ہے، 12-15 صفحوں کا ریسرچ پیپر ہے، تو اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ آج کی بات سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ نے وہ ویڈیوز میری پچھلے والی غامدی صاحب پہ نہیں بھی دیکھیں، یا آپ نے آرٹیکل نہیں بھی پڑھا میرا ریسرچ آرٹیکل، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بات جتنی آسان ہو سکے، اور یہی میرا طریقہ رہا ہے ان پوڈ کاسٹس میں کہ فرینکلی ڈسکس کروں چیزوں کو، تو جتنی آسان بھی ہو سکے وہ بنا کے آپ کے سامنے بات پیش کروں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ غامدی صاحب کی وہ ویڈیو کون سی ہے نئی والی جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ویڈیو ہے غامدی صاحب کی رسپانس ٹو 23 کویسچنز پارٹ 93، یہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اگر آپ میرا ریسرچ پڑھیں گے، ریسرچ پیپر، تو اغلباً گمان یہی ہے کہ کسی وے، شیپ یا فارم میں غامدی صاحب تک میرا ریسرچ پیپر پہنچا، شاید ان کی نظر سے گزرا یا شاید کسی نے بتلایا ہوگا۔ تو کیونکہ اپنی اس ویڈیو کے اندر ایک تو میں نے جو کوٹ کیا تھا علامہ زرکشی کو، وہ کوٹیشن بھی وہ لائے ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور دوسرا جو میں رجوع کی بات کر رہا تھا وہ انہوں نے عرضہ اخیرہ اور اس سے منسلک جو ان کا تھیسس تھا قراءہ عامہ کا، اس حوالے سے اس ویڈیو میں انہوں نے رجوع کیا ہے، کیونکہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ اب یہ سارا مسئلہ کیا ہے، یہ کیا بات چیت ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ 2 منٹ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن شریف ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، لیکن آج جو قرآن آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے یا آپ بازار سے خریدتے ہیں، اس قرآن کو آپ اوتھینٹیکیٹ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی آپ کے پاس، میرے پاس، ہم مسلمانوں کے پاس قطعی ثبوت کیا ہے، امپیریکل ایویڈنس کیا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں امپیریکل ایویڈنس، سائنٹیفک ڈیٹا انالیسس کے تھرو آبزرویبل امپیریکل ایویڈنس کیا ہے ہمارے پاس کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہوا، صحابہ تک پہنچا، صحابہ سے تبع تابعین وعلی ھذا القیاس۔ کیا ہمارے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو جو متن ہے قرآن کا وہ تو ثابت ہو چکا ہے، اس پہ تو کلام ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی یہ اشارہ کیا، شاید بہت واضح نہیں، میں اصل میں ہوتا اس طریقے سے ہے کہ آہستہ آہستہ جب بہت سے لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے تو ان کی ذہنی سطح، ذہنی استعداد، علمی استعداد مختلف ہوتی ہے۔ کوئی شخص ایک لیول تک بات سمجھتا ہے، کوئی اس سے اوپر کے لیول کا، اس سے اوپر، جیسے اکیڈیمیا میں بھی سمپل بیچلرز، پھر ماسٹرز، پھر ایم فل، پی ایچ ڈی، سارے یہ ڈفرینٹ لیولز ہیں۔ اور جو ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہے ظاہر ہے وہ پی ایچ ڈی لیول کی بات تو نہیں سمجھ سکتا۔ تو جب آپ کا واسطہ مختلف لوگوں سے پڑتا ہے، مختلف طرح کی علمی استعداد کے لوگوں سے پڑتا ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں اچھا شاید میں نے جو اپنے آرٹیکل میں یہ بات کی یہ سمجھ نہیں سکے کچھ لوگ۔ اب غامدی صاحب کی جو علمی استعداد ہے ظاہر ہے وہ پی ایچ ڈی لیول کی تو نہیں ہے، وہ ایکیڈیمک تو نہیں ہے۔ تو میں نے اشارہ کیا تھا فقط اپنے ریسرچ پیپر میں، ان کی اس ویڈیو کے بعد اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس پوائنٹ کو ایکسپینڈ بھی کروں گا۔ مجھے ساری اپنی جو جن جرنلز میں نے یہ آرٹیکل دیا ہوا تھا ان سب سے ریٹریکٹ کرنا پڑے گا، اور دوبارہ اس کے اوپر میں اس میں یہ وضاحت مزید اس کی چاہتا ہوں، اس پوائنٹ کی کر دوں اپنے ریسرچ پیپر میں، تاکہ مزید کسی کو ابہام اس میں اور اشکال نہ پیدا ہو۔ تو جو متن ہے قرآن کا وہ تو آج کے دور میں ہم اوتھینٹیکیٹ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں بحمدہ تعالی۔ ہمارے پاس مینیوسکرپٹ ایویڈنس اویلیبل ہے کہ آج کے دور میں جو قرآن لکھا جا رہا ہے اور جو پرنٹ کیا جا رہا ہے، اور یعنی دو کوڈیکسیز ہیں آج کے دور میں جو اوتھینٹک مانے جاتے ہیں، ایک مصر کا اور ازہر کا، اس کو مصحف الازہر یا مصحف مصر کہتے ہیں، اور دوسرا مصحف المدینہ کہلاتا ہے۔ تو یہ دو جو کوڈیکسیز ہیں، یہ دو جو قرآن ہیں، انہی کی باقی سارے قرآن کاپیز ہیں۔ آپ یہ جو تاج کمپنی وغیرہ کا بر صغیر پاک و ہند میں اگر اٹھائیں یا کسی بھی اور ملک میں آپ اگر، اور یہ ایک روایت میں، یہ میں بھی اس بات پہ آتا ہوں، تو یہ انہی دو قرآنوں کی کاپیز ہیں ساری کی ساری۔ تو یہ جو قرآن ہے ہم اوتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے ہمارے پاس مینیوسکرپٹس اویلیبل ہیں جو 1st سینچری ہجرہ تک کاربن ڈیٹڈ ہیں۔ صرف کاربن ڈیٹڈ ہی نہیں، ان کی اگر رسم کے تھرو ان کا مطالعہ کیا جائے تو اس بیس پہ بھی ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ہمارے پاس کاربن ڈیٹنگ کا بھی ایویڈنس ہے، ہمارے پاس بہت سی تین چار طریقوں کی سٹڈیز ہوتی ہیں، میں تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹیکنیکل ہو جائے گا بہت معاملہ۔ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے آج کہ جو متن ہے، جو اسکیلیٹل ٹیکسٹ ہے، کانسونینٹل اسکیلیٹل ٹیکسٹ قرآن کا، وہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کاربن ڈیٹڈ ہے۔ ہمارے پاس مینیوسکرپٹ ایویڈنس میں ہمارے پاس مخطوطات موجود ہیں، مینیوسکرپٹس موجود ہیں جو کہ سائنٹیفکلی، سائنسی طریقوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے، یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یا کم از کم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھے گئے۔ اور جو اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے وہ اس طرف پوائنٹ کرتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف تھا امام، جو انہوں نے جمع کیا تھا قرآن کو اور ایک مصحف بنایا تھا، اس کو امام کہتے ہیں، اس کی 4 کاپیز کی تھیں، 4 کاپیز۔ یہ آج ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 4 کاپیز تھیں اس کی۔ یہ پروفیسر صدقی نے ثابت کیا ہے، پروفیسر وان پیوتھن نے ثابت کیا ہے، پروفیسر کک نے ثابت کیا ہے۔ یہ چیز آج ویسٹرن ایکیڈیمیا میں ثبوت کے ساتھ اویلیبل ہے، سائنٹیفک امپیریکل ڈیٹا کے ساتھ، کہ کم از کم 4 اس کی کاپیز تھیں اس امام کی۔ 4 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے لٹریچر میں آتا ہے کہ شاید 7 تھیں یا 9 تھیں یا 4 تھیں، 4، 7 اور 9 3 اعداد آتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ 4 تو تھیں۔ تو 4 کاپیز الامام کی ڈفرینٹ جگہوں پہ 4
جگہوں پہ پہنچائی گئی تھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پہ. مدینہ شریف، سیریا، کوفہ، یہ مطلب 4 علاقے تھے جن میں یہ پہنچائی گئی تھی. اور جتنے بھی باقی ہمیں مینیوسکرپٹس ملتے ہیں وہ سارے انہی سے تواتر کے ساتھ کاپی کیے گئے ہیں. تو یہ بات تو متحقق ہو گئی، جو متن ہے وہ ثابت ہو گیا. اس پہ تو کلام ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی کلام نہیں ہے کہ جو اسکیلیٹل کانسوننٹل اسکیلیٹل ٹیکسٹ ہے اس کا ہم ثبوت آج دے سکتے ہیں، امپیریکل ایویڈنس دے سکتے ہیں. اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، اچھا یہ بات آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو دکھلاؤں، یہ میرین وان پیوتن صاحب کا آرٹیکل ہے، دا گریس آف گاڈ ایز ایویڈنس فار اے ریٹن عثمانک آرکیٹائپ، دی امپورٹنس آف شیئرڈ آرتھوگرافک ایڈیوسنکریسیز. اصل میں غامدی صاحب جب بات کرتے ہیں نا اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں رسم الخط رسم الخط رسم الخط، تو یہ ان کی علمی سطح سے تھوڑی سی اوپر کی بات ہے. یہ بات اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان وہ سمجھ کے کر چھوڑتے ہیں. اس سارے مسئلے میں بہت زیادہ ایکیڈیمک اسکالرشپ انوالوڈ ہے. اور اگر اسٹڈی نہیں کی آپ نے اس لیول پہ ایکیڈیمیا میں تو بہت سی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی اور ابہام پیدا ہوتا ہے اور ابہام پیدا کیا جاتا ہے. آسان سی بات سمجھنے میں یہ ہے کہ یہ وین پیوٹن صاحب کا یہ جو پروفیسر وین پیوٹن کا یہ جو آرٹیکل ہے یہ اویلیبل ہے نیٹ کے اوپر، آپ پورے کا پورا پڑھ سکتے ہیں. اس میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیر از این عثمانک ٹیکسٹ ٹائپ جس سے سارے جو اسکرائبس ہیں وہ کاپی کیے گئے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں، اب یہ ویسٹرن ایکیڈیمیا کو وہ مخاطب کر رہے ہیں، کیونکہ ویسٹرن ایکیڈیمیا میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا جو اسلامک ایکیڈیمیا ہے، جو اسلامک سٹڈیز ہیں، اس کی بنیاد اورل ٹرانسمیشن پہ ہے. لیکن جو ویسٹ ہے، ویسٹ کی جو ایپسٹمالوجی ہے وہ ریسٹ کرتی ہے ریٹن ورڈ پہ، امپیریکل ایویڈنس پہ، امپیریکل ڈیٹا پہ. اور ویسے تو یہ اورل ٹرانسمیشن کی جو چینز ہیں یہ بھی امپیریکل ہوتی ہیں، لیکن اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے ویسٹرن ایکیڈیمیا میں. تو اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہاں پہ وین پیوٹن صاحب کہہ رہے ہیں، I would therefore like to offer yet another argument that points to a written archetype of the Uthmanic text type, which, moreover, shows that this text type was consistently copied from a written exemplar and not transmitted as may be imagined through dictation or oral transmission. اور وہ یہ ثابت کیسے کرتے ہیں کہ یہ ایک ایگزامپلر تھا، ایک کاپی ایسی تھی جس سے باقی کاپیز آگے وجود میں آئیں. وہ ثابت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بہت سے مینیوسکرپٹس کی 14 قرآنک مینیوسکرپٹس کی اسٹڈی کرتے ہیں اور اس میں ایک لفظ ڈھونڈتے ہیں لکھا ہوا نعمت اللہ. اور یہ پھر انہوں نے پورا یہ دیا ہے اپنا کیا اس کو کہتے ہیں ٹیبل پورا بنا کے کہ کس مینیوسکرپٹ میں یہ کیسے لکھا ہوا ہے. تو اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے کہ یہ تقریباً ایک کے سوا سارے مینیوسکرپٹس میں ایک ہی طرح لکھا ہوا ہے نعمت اللہ. اور یہ تے کے ساتھ بھی اور ہا کے ساتھ بھی 2 طرح سے لکھا جاتا تھا، لیکن ان سارے اسکرائبس میں ایک طرح سے لکھا ہوا ہے. تو یہ اس بات کا امپیریکل ثبوت ہے، ایویڈنس ہے کہ یہ ایک کاپی سے سارے کے سارے جو اسکرائبس ہیں یہ کاپی ہوئے ہیں. تو یہ بات متحقق کرتے ہیں یہ. اس کے بعد یہ کک صاحب کا یہاں پہ پڑھا ہوا ہے دا کوڈیکس آف کک کا جو ہے وہ بہرحال میں آپ کو پھر کبھی دکھاؤں گا. یہ سغیدی اور برگ مین کا کوڈیکس آف اے کمپینین آف دا پروفیٹ اینڈ دا قرآن آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا انالیسز ہے صنع مینیوسکرپٹ پہ، کیونکہ صنع مینیوسکرپٹ پہ 2 لیئرز ہیں ٹیکسٹ کی، ایک اوپر والی ایک نیچے والی. تو بہرحال اس پہ آتے ہیں. آسانی سے جو بات سمجھنے کی ہے، جو میں بات سمجھانے کی یہاں پہ آپ کو کوشش کر رہا ہوں، بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں، وہ یہ کہ جو متن ہے قرآن کا اس پہ تو اب امپیریکل ایویڈنس بحمدہ تعالی ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کوڈیکس تھا، اسٹینڈرڈائزڈ کوڈیکس جس کو الامام کہتے ہیں،
اسی سے کاپی ہوا قرآن اور جنریشن در جنریشن کاپی ہوا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس سارے کا سارا یہ جو پینڈورا باکس ہے، اس کہہ لیں آپ، یہ کہاں سے، یہ کیا پرابلم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے صنعاء مینیوسکرپٹ آپ کے سامنے، آپ کی اسکرین پہ اس وقت. اب آپ مجھے پڑھ دیجئے. جیسے غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی ہر کتاب دنیا کی، مطلب ایک بہت ایرونیس جملہ ادا کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر کتاب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور پھر مثال دیتے ہیں اپنی کتاب میزان کی، مثال دیتے ہیں علامہ اقبال کی پوئٹری شکوہ جواب شکوہ کی، مثال دیتے ہیں داس کیپیٹال کی، وغیرہ وغیرہ. سر معذرت کے ساتھ عرض گزار ہوں کہ یہ ڈاس کیپٹل نہیں ہے، دا کیپٹل کہیں یا تو اس کو، یا داس کیپیٹال کہیں. اینی ویز ان کتب کی مثالیں دیتے ہیں. بھائی یہ جو کتب ہیں یہ تو آج کل ہاتھ سے لکھی گئی ہیں نا. کچھ لوگ ہوں گے جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ابھی میں نے سن رکھا ہے کہ کچھ ناول نگار تھے ایسے اور ہیں اب بھی ایسے جو ڈکٹیشن میں لکھوا دیتے ہیں اپنی اقساط ناول کی اگلی، اور پھر ان کے جو آگے سے امپلائڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو لکھتے ہیں یا ٹائپ کرتے ہیں جو بھی، اور پھر مجلات کو بھیج دیتے ہیں. جیسے محی الدین نواب صاحب اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے، ان کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ دیوتا کی جو قسطیں ہیں وہ منہ سے بول کے وہ ڈکٹیٹ کرواتے ہیں اپنے کچھ امپلائیز کو. یا مظہر کلیم صاحب اللہ نے بھی جنت نصیب کرے، عمران سیریز والے، ان کے بارے میں بھی یہ بات تھی کہ وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ڈکٹیٹ بھی کرواتے ہوں، لیکن بہرحال وہ پرنٹڈ فارم میں ہی آتی ہیں. وہ PDF کی صورت میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ جب جاتی ہیں، جب مجلے میں جاتی ہیں تو ریٹن فارم میں ہوتی ہیں، وہاں پہ ریٹن پرنٹڈ ہوتی ہیں. پھر تو آج کی کتب کو آپ اس زمانے کی کتاب پر کیسے منطبق کر رہے ہیں؟ پہلا تو مسئلہ یہ ہے، اس زمانے میں تو اورل ٹریڈیشن تھا نا. یہی بائبل کے ساتھ ہے، یہی قرآن کے ساتھ ہے معاملہ. اورل ٹریڈیشن ہمیشہ بیس ہے اور اس کے اوپر آپ بلڈ کرتے ہیں. جو کتابہ ہے وہ سیکنڈری ہے، ثانوی ہے. ثانوی جو اصل ہے وہ ہمیشہ حفظ القلوب ہے، وہ اورل ٹریڈیشن ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر، یہ صنعاء مینوسکرپٹ ہے حجازی اسکرپٹ میں. یہ برمنگم کا ہے. اب آپ اس کو پڑھ دیجئے. مجھے یہاں پہ آپ کو لہو غیب السماوات والارض تو نظر آ رہا ہے، لیکن واللہ اعلم بما، اب میں یہ نہیں پڑھ سکتا، میں تو نہیں پڑھ سکتا. یہاں سے میں پڑھ سکتا ہوں. یہ مجھے سورۃ طٰہٰ جو ہے وہ بحمدہ تعالیٰ کچھ آیات اس کی زبانی یاد ہیں، میں پڑھ سکتا ہوں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. لیکن ان کو پڑھیں ذرا آپ. یہ کانسوننٹل اسکیلیٹل ٹیکسٹ ہے. دیکھیں میں اب آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. بائبل جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، تناخ کہتے ہیں اس کو غالباً، انجیل کہتے ہیں، تورا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یار، جو بھی کہتے ہیں. جو بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، عہد نامہ قدیم، جو جیوز کی کتاب ہے، جس کو آج جیوز کا اسکرپچر کہتے ہیں، وہ ہیبرو میں لکھی ہوئی ہے. ہیبرو میں. اب یہ جو ہیبرو ہے اور ایرامیک ہے اور عربی ہے، یہ جو زبانیں ہیں یہ باقی زبانوں کی طرح نہیں ہیں. یہ سیمیٹک لینگویجز کہلاتی ہیں. سیمیٹک لینگویجز کے اندر کانسوننٹل فکسیشن بھی ہوتی ہے، ہی ہوتی ہے. کانسوننٹس اس کے فکس ہوتے ہیں، فلوئڈیٹی ہوتی ہے اس میں، لیکن کانسوننٹس اس کے بہرحال فکس ہوتے ہیں. لیکن جو واولز ہوتے ہیں وہ فکسڈ نہیں ہوتے. واولز فکسڈ نہیں ہوتے. ایک جو لفظ جو آپ لکھتے ہیں ان زبانوں میں، جیسے میں ابھی یہاں پہ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، یہ لفظ ایک لکھا ہوا ہے، یہ طا ہے اور آگے ہا ہے. تو یہ تہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ طٰہٰ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ طٰہی بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ طٰہو بھی پڑھا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ واولز تو فکسڈ نہیں ہیں، صرف آپ کو کانسوننٹل فکسیشن مل رہی ہے. یہاں پہ واولز اس کے فلوئڈ ہیں. یہی بعینی ہی یہی بات ہیبرو کے ساتھ بھی ہے. اب یہاں پہ اگر ہم ووکلائزیشن میں جائیں، میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ مسئلہ تھوڑا علمی ہے اور ایکیڈیمک ہے، لیکن آپ میرا ساتھ دیجئے، میں انشاءاللہ واضح کروں گا آپ کے اوپر بات. In general, the vowels of biblical Hebrew were not indicated in the original text, but various sources attest them at various stages of development. Greek and Latin
Latin transcriptions of words from the biblical text provide early evidence of the nature of biblical Hebrew vowels. In particular, there is evidence from the rendering of proper nouns in the Koine Greek, Septuagint, whatever, and the Greek alphabet transcription of the Hebrew biblical text contained in the Secunda, right? In the 7th and 8th centuries CE, various systems of vocalic notation were developed to indicate vowels in the biblical text. The most prominent, best preserved, and the only system still in use is the Tiberian vocalization system. ابھی میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. کریٹڈ بائی اسکالرز نون ایز میزوریٹس اراؤنڈ 850 CE. یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ صرف کوئی بیوقوف ہے جو اس بات سے انکار کر سکتا ہے یا لا علم جاہل بندہ ہے جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سیمیٹک لینگویجز کیا ہوتی ہیں. دیکھیں کہ ان جنرل دا واولز آف ببلیکل ہیبریو، جو ہیبریو بائبل تھی اس کے بھی جو واولز تھے ور ناٹ انڈیکیٹڈ ان دی اوریجنل ٹیکسٹ. اصل جو اس کی کتابت ہے اس کے اندر تو ان واولز کی کوئی نشاندہی نہیں تھی کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے. 7th اور 8th سینچری CE میں بہت سے ووکلک نوٹیشن کے سسٹمز ایجاد ہوئے، بہت سی قراءات اس کی ایجاد ہوئیں، بلکہ بنائی گئی. were developed to indicate vowels in biblical text، تاکہ یہ جو واولز ہیں ان کو ٹیکسٹ میں دکھایا جا سکے. یہ ہو ہے، ہا ہے، الف ہے، یہ کیا ہے. the most prominent، جو سب سے متداول قراءات ان میں سے رہی، وہ جو قراءت تھی وہ ٹائبیرین ووکلائزیشن کہلاتی ہے، ٹائبیرین قراءت کہلاتی ہے. اور یہ اسکالرز جو تھے جنہوں نے یہ کریٹ کی تھی انہیں میزوریٹس کہتے ہیں. تو آج جو بائبل جیوز پڑھتے ہیں وہ میزوریٹک بائبل کہلاتی ہے، میزوریٹک بائبل. آپ اگر ٹائبیرین ووکلائزیشن، ٹائبیرین جو قراءت ہے اس ٹیکسٹ میں سے نکال لیں اور اس کو کسی اور طریقے سے پڑھیں تو معنی چینج ہو جاتے ہیں، سارے کا سارا متن بدل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے. مطلب متن تو آبویسلی اسکیلیٹن تو وہی رہے گا لیکن اس کے سارے معانی وغیرہ بدل. یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ قراءات میں بھی لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کا ورڈ چینج نہیں ہوتا، نہ ہی چینج ہو سکتا. تو یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے. ہیبریو بائبل کے اندر اگر آپ ٹائبیرین ووکلائزیشن، ٹائبیرین جو اس کی قراءت ہے وہ اگر آپ نکال دیں جس پہ آج وہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں سارے کے سارے. میرا خیال ہے بارٹ ارمن نے بھی اس کے اوپر بات کی اغلباً، لیکن بہرحال یہ موضوع بڑا ادق ہے، ادق موضوعات میں سے ہے، تو اس میں ہم جانا ہمارا مقصد نہیں ہے. میں صرف جو آپ کو دکھلانا چاہ رہا ہوں، جو چیز بتلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صنعاء مینوسکرپٹ ہے فار ایگزامپل، اس میں سے تو مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا. یہ جو برمنگم کا ہے اس کے اندر یہ جو سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بہت سے طریقوں پر پڑھے جا سکتے ہیں. تو غامدی صاحب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اب یہ سارا معاملہ تھا جو اس وقت سے شروع ہوا اور ابھی بھی اس کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جو قرآن کی قراءات ہیں، جو 10 قراءات ہیں قرآن کی، وہ بعد میں ایجاد ہوئی ہیں اور اصلاً ایک قراءہ عامہ ہے. اب اس ویڈیو کے اندر انہوں نے اس سے رجوع کر لیا، نہ قراءہ عامہ کا ذکر کیا نہ عرضہ اخیرہ کا ذکر کیا. تو چلیں یہ تو اچھی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ رجوع ہے. لیکن مسئلہ جو شروع سے میں جس چیز کو ڈسکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بغیر قراءت کے آپ کتابت کو کیوں کر متحقق کر سکتے ہیں، یہ کویسچن ہے. اب غامدی صاحب اپنی اس ویڈیو کے اندر یہ فرما رہے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے ویسے غامدی صاحب کو سن کے. ویسے ان کے وہ جو شاگرد رشید جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک بات
یہاں پہ مزاحاً عرض کر دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں طنز کر رہا ہوں یا میں کسی پہ تنقید کر رہا ہوں برائے تنقید، لیکن دیکھیں غامدی صاحب کا اسکول جو ہے اور غامدی صاحب کا جو مکتبہ فکر ہے، اور غامدی صاحب خود بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ میں بیسیکلی تقلید کی بجائے تحقیق کو رواج دینا چاہتا ہوں، تحقیق کو رواج دینا چاہتا ہوں۔ تو غامدی صاحب نے اپنے سامنے وہ جو شاگرد رشید بٹھائے ہوتے ہیں، وہ جو ایسے پینسل اٹھاتے ہیں پھر ایسے رکھتے ہیں، اچھا تو غامدی صاحب یہ جو بات ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے یہ ایسے، تو یہ بار بار رکھتے ہیں اور بار بار اٹھاتے ہیں، پتہ نہیں انہیں، میرا خیال ہے کوئی ڈر ہوتا ہے کوئی اور نہ اٹھا کے لے جائے۔ لیکن وہ آپ دیکھیں کہ کیسے طوطے کی طرح رٹی رٹائی باتیں فرما رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنا بھی آپ کلام سن لیں، ان کی اپنی باتیں آپ سن لیں، آپ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کی باتیں سن لیں، وہی رٹی رٹائی باتیں ہیں، وہی رٹے رٹائے جملے ہیں، طوطے پیرٹ، اور وہ جو شاگرد رشید ہیں ان کے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ تو طوطے کی طرح رنگ بھی بدلتے ہیں، ماشاءاللہ زبردست قسم کی، کمال قسم کی میچنگ ہے ان کی کیپ کی اور لباس کی۔ غالباً ہو سکتا ہے، مطلب آئی ڈونٹ نو، حسن ظن ہے، ہو سکتا ہے کہ فیمنزم اور آج کل یہ جو LGBTQ یہ جو چل رہی ہے ساری تحریک، اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ متاثر ہوئے ہوں، تاثر لیا انہوں نے، بہرحال واللہ عالم۔ تو یہ تو ایک مزاح کے طور میں نے بات عرض کر دی۔ تو ابھی جو غامدی صاحب کی باتیں سننے کا ویسے بڑا مزہ آتا ہے، بڑے شستہ زبان میں اور بڑے شائستہ لہجے میں بات کرتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر جو انہوں نے ریپیٹیشن کی ہے جس چیز کی، تقریباً تمام ویڈیو میں، آدھی ویڈیو تک تو وہ ایک ہی بات کہتے رہے، بھئی بندہ کتاب لکھ کے رسم الخط کے حوالے کرتا ہے، کتاب لکھ کے رسم الخط کے حوالے کرتا ہے، بندہ پوچھے قرآن لکھ کے حوالے کتا گیا سی۔ پہلی تو بات ہی دیکھیں نا، اب ذہنی استعداد اور علمی استعداد کا بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے یہاں پہ۔ غامدی صاحب کی شاید علمی استعداد، شاید نہیں، واقعتاً علمی استعداد تو نہیں ہے، شاید ذہنی استعداد بھی اتنی نہیں ہے۔ حضور بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، ذرا ملاحظہ فرمائیے ذرا کہ قرآن کیا لکھ کر حوالے کیا گیا رسم الخط کے؟ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل علیہ السلام ایک کتاب لے کے اترے اور ان کو دی فزیکلی، وہ کتاب کی فوٹو کاپیاں کروائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اس کو پرنٹنگ پریس سے چھپوایا اور تقسیم کیا؟ آپ بار بار کہہ رہے ہیں، آدھی ویڈیو تو آپ نے اپنی اس ایک بات پہ لگائی ہے کہ بھئی ہر کتاب دنیا کی لکھ کر رسم الخط کے حوالے کر دی جاتی ہے، پھر قاری کے اوپر ہے وہ جیسے چاہے پڑھے۔ یہی بات ہے نا جو آپ پوری اپنی ویڈیو کے آدھی ویڈیو کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر آدھ میں آ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اس کی قراءت مصنف کرے گا اور قراءت بھی محفوظ کی جائے گی۔ اب یہاں پہ کوشچن یہ ہے غامدی صاحب کہ قرآن کی جو قراءت ہے وہ اصل ہے یا کتابت اصل ہے؟ یہ کوشچن ہے بڑا سیدھا سا۔ قرآن کتابی فارم میں نازل کیا گیا اور کتابی صورت میں دیا گیا آگے، یا قراءت کی صورت میں نازل کیا گیا اور قراءت کی صورت میں دیا گیا؟ آپ خود یہ بات مان رہے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ قراءت کی صورت میں نازل ہوا، اللہ نے پڑھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آپ کو کنفرم ہوگا یہ ہو سکتا ہے، اور تو کوئی آج تک میں عالم سے نہیں ملا جو یہ کنفرم یہ بات کر سکے۔ ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کس شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا، قراءت کی شکل میں دیا گیا، القاء کیا گیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کس شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، قراءت کی شکل میں دیا گیا یا القاء کیا گیا۔ اقرأ وربک الاکرم ہمیں قرآن میں آیت ملتی ہے، لیکن پھر یہ بھی ملتی ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، قلب اطہر پہ نزول کا ذکر ملتا ہے۔ تو بہرحال آپ کنفرملی یہ بات کہہ رہے ہیں، کنفرمیشن سے کنفرمڈ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جبریل، غالباً آپ ایک ضعیف روایت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ایک ضعیف روایت میں یہ آتا ہے اور یہ روایت کسی بھی طریقے سے اوتھینٹیکیٹ نہیں کی جا سکتی، لیکن اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام پہ قرآن تلاوت فرماتا تھا اور جتنا وہ چاہتا تھا، اور کہتا تھا کہ جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ دو۔ تو آپ جب جبریل علیہ السلام سن کے آتے تھے اللہ سے، تو سارے فرشتے کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ اور کہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام آپ پڑھ دیجئے پڑھ دیجئے۔ تو جبریل علیہ السلام کہتے تھے کہ مجھے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ضعیف روایت ہے، جبکہ ہمیں جو صحیح اور اصح روایات سے ملتا ہے وہ یہ کہ فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور وہ جمع ہوتے ہیں، اسی لیے جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اس جگہ پہ وہ جمع ہو جاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ تو
جبریل علیہ السلام بھی فرشتہ، انہوں نے قرآن کیسے پڑھا؟ پھر وہ کیا تھا جس کے بارے میں کہا کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو بہرحال یہ تھیولوجیکل مسئلے ہیں، اس میں نہیں الجھتے ابھی ہم۔ آپ کے کہنے کے مطابق انہوں نے پڑھا، قراءت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت کی صحابہ پر، ڈکٹیٹ بھی کروایا صحابہ کو، کہا کہ آپ لکھیں اس طرح۔ تو اصل کیا ہوا؟ ایک سیدھا سا میرا کویشچن ہے یار، اس کو پلیز اویڈ نہ کریں آپ لوگ، آپ اس سیدھے سادہ یہ جو کویشچن ہے اس کو سیدھا سادہ سا مجھے بتا دیں اس کا جواب۔ اصل قراءت ہوئی نا۔ پھر جب آپ فرما رہے ہیں کہ قراءت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے، یہ آپ خود اپنی ویڈیو میں فرما رہے ہیں، ابھی اس ویڈیو کے اندر خود فرماتے ہیں غامدی صاحب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت تو ہمیں پتہ ہے صحیح اور متواتر حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القرآن انزل علی 7 حرف فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ قرآن 7 احرف میں نازل ہوا ہے، اس کو جو تمہیں آسان لگے اس طریقے سے پڑھو۔ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ مان رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی قراءات ہیں یہ 10 اور یہ محفوظ ہیں جو ہم تک پہنچی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ لاجکلی یہی بات آتی ہے۔ اچھا اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ میں جو برمنگم ٹیکسٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا، یہ عثمانی قرآن ہے، غالباً امام کی ایک کاپی ہے۔ اس کے اندر یہ جو لکھا ہوا ہے طا اور ہا، اب جب میں آپ سے عرض کروں کہ اس کو پڑھ دیں، آپ پڑھیں گے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ تو میں آپ سے پھر پوچھوں گا حضور یہ ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ اگر تو آپ تشکیل کی بات کر رہے ہیں، اعجام اور تشکیل کی آپ بات کر رہے ہیں، اب میں ان ٹرمز کی ڈیفینیشن میں نہیں جانا چاہتا، میری پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، میں نے تفصیل سے بات کی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر آپ اعراب کی بات کر رہے ہیں کہ آج جو میرے ہاتھ میں قرآن ہے اس پہ اعراب لکھی ہوئی ہے اور یہ ایسے ہی پڑھا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی پڑھا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس بات کا ثبوت کہاں ہے؟ اس بات کا ثبوت تو آپ اس پارچمنٹ سے نہیں دے سکتے نا مجھے۔ میری بات دیکھیں، میں بڑے آسان الفاظ میں یہ بات کر رہا ہوں اور میں بے شمار دفعہ دہرا چکا ہوں، بار بار مجھے کہنی پڑتی ہے، آپ لوگوں کی علمی اور ذہنی استعداد کی وجہ سے بار بار یہ بات بچوں کی طرح سمجھانی پڑتی ہے اور بچوں کی طرح کرنا پڑتی ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں ایک دفعہ اور بار بار اس میں کٹ حجتی نہ کریں، آپ اپنے آپ کو بیوقوف ثابت کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ سر، آئی ایم سوری اگر آپ کو یہ لفظ برا لگ رہا ہے، چلیے میں کوئی اور لفظ استعمال کر لیتا ہوں۔ بار بار آپ جب اس طرح سے بات کرتے ہیں تو تھوڑا فہم رسا پہ نازک گزرتا کیا گزرتا ہے؟ اب میں دیکھیں اردو کے الفاظ بھی بھول گئے، انگلش عربی اردو تینوں زبانوں کے اندر گفتگو کرنی پڑی گراں گزرتا ہے، گراں فہم رسا پہ گراں گزرتا ہے آپ جب بار بار اس طرح کی لا یعنی گفتگو فرماتے ہیں، کیونکہ پھر اس میں کوئی دیکھیں نا یہ بات آپ نہیں سمجھ اگر پائیں گے تو پھر حضور میں پھر کیا کر سکتا ہوں؟ اس میں دست بدستہ آپ سے عرض گزار ہی ہو سکتا ہوں کہ اتنی آسان بات بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کو، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کے متن کو تو اوتھینٹیکیٹ کر لیا، اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، قرآن کا متن ثابت ہے، اس پہ کوئی کلام نہیں۔ میں جب آپ سے کہتا ہوں کہ اس متن کو اب مجھے پڑھ دیجئے، اب اس متن کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا، دیکھیں عبادت تو پڑھنا ہے اس کا، المتعبد بتلاوتہ، فقط اس متن کو چومنا تو عبادت نہیں ہے، مطلب فقہی لحاظ سے تو نہیں ہے، آپ محبتاً کہیں تو بالکل درست بات۔ وہ جس شخص کا اتنا ایمان تھا وہ کہتا تھا سونے ربا ہے بھی سچ ہے تے اے بھی سچ ہے تے اے بھی سچ ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ تو ایمان کی تیقن کی بات ہے، وہ تو خیر ایک صوفیاء کا طرز تکلم ہے۔ فقہی طور پہ، شریعت کے طور پہ تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، نہ نماز ہوگی، نہ عبادت ہوگی، نہ ہی کوئی اور ریچول جو اس سے منسلک ہے وہ ادا ہوگا۔
یہ بات جلدی سے سمجھ لیں کیونکہ میں نے ابھی اس سے بھی زیادہ ایک اور امپورٹنٹ بات پہ آنا ہے. وہ اصل بات ہے جو کرنے کی ہے اور جو سمجھنے کی ہے. عرض یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے جو لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے حجازی رسم الخط میں. رسم کی آپ بات کرتے ہیں، رسم 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 الخط کے حوالے کر دیا، رسم الخط کے حوالے کر دیا. یہ حجازی رسم الخط ہے، کوفن نہیں ہے. پہلے یہ خیال تھا کہ یہ کوفن ہے، لیکن بعد میں احمد الجلاد، پروفیسر جلاد کی جو تحقیق تھی سیفائیٹک اسکرپچرز پہ، سیفائیٹک ٹیکسٹ پہ، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ برمنگم کا جو پارچمنٹ ہے یہ بھی حجازی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے. تو یہ حجازی رسم الخط میں ہے، اور متن قرآن کا جو لکھا ہوا متن ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس موجود ہے، یہ تو بات اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اوتھینٹیکیٹڈ ہے 100% قرآن مختلف پارچمنٹس میں. اور میں اس مسئلے پہ بھی آؤں گا کہ وہ جو 100% ہے وہ کس طرح 100% بنتا ہے. وہ بھی اتنی آسان بات نہیں ہے، اتنی آسان طریقے سے نہیں بنتا. اس میں بھی بڑی ایکیڈیمک بحث ہے، لیکن میں اس پہ آؤں گا. آسانی کے لیے اور ابھی بات سمجھنے کے لیے، بات آگے بڑھانے کے لیے بات سمجھ لیں کہ الحمدللہ امپیریکل ایویڈنس ہے ہمارے پاس 100% قرآن ہے، اور وہ ان پارچمنٹس کی صورت میں ہے. اب اس کو پڑھنا ہے ہم نے. ظاہر ہے پڑھے بغیر تو عبادت مکمل نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی عبادت ادا ہوگی. تو آپ پڑھ دیجئے، پڑھیے اس کو. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہی پڑھیں گے آپ حفظ. تو یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس کے بارے میں یہ سوال ہے میرا کہ یہ جو اعراب ہیں کہ طا کے اوپر زبر ہے، ہا جو ہے اس کے اوپر کھڑی الف ہے، یہ کہاں سے ثابت ہو رہے ہیں؟ اس کو تو تا ہی بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو تاہو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو تاہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اب یہ ما انزلنا جو آگے آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، یہ یہاں پہ ما انزلنا اس سائڈ پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، طٰہٰ کے آگے یہ میں ماؤس اس کے اوپر لے جاتا ہوں، یہ آپ کو یہاں پہ لکھا نظر آ رہا ہے طٰہٰ، اس کے آگے ما انزلنا. اب یہ آپ کو کیسے پتہ ہے یہ ما انزلنا ہے؟ یہ علیہ کا کیسے، یہ کیسے آپ کو پتہ ہے؟ یہ قرآن لکھا ہو، یہ فران نہیں پڑھا جا سکتا، فے نہیں ہو سکتا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ کیا وجہ؟ اس بات کو آپ کیسے اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں میں آپ کو یہ ویب سائٹ دکھاتا ہوں، یہ این قرآن ویب سائٹ ہے. اس میں یہ حفظ ناصم ہے. سپوز ہم سورہ فاتحہ پہ چلے آتے ہیں، ہر ایک کو زبانی یاد ہے بحمدہ تعالی، بچے کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ویٹ، یہ تو مالک یوم الدین لکھا ہوا، اوکے. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، علیہم لکھا ہوا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں نے علیہم پڑھا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ علیہم ہے؟ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، جو ٹیکسٹ ہمارے پاس قرآن کا اویلیبل ہے، مخطوطات جو ہیں ہمارے پاس جس سے ہم متن کو اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں، اس میں تو عین، لام، ایک حجہ، ہا اور میم، بس یہ لکھا ہوا ہے نا، نقطے بھی نہیں ہیں یا کے. تو علیہم اس کو کیوں پڑھنا ہے، علیہم کیوں نہیں پڑھنا؟ اب آپ بال جبریل کی بات کر رہے ہیں، حضرت مولانا غامدی صاحب مدہ ظلہ العالی حافظہ اللہ، حافظک اللہ، آپ متن کی بات کر رہے ہیں اور متن کے اندر آپ مثال دے رہے ہیں، امثلہ آپ کوٹ کر رہے ہیں داس کیپیتال کی اور شکوہ جواب شکوہ اور بال جبریل اور میزان کی. یہاں سے ہی آپ کی علمی استعداد کا پتہ چل جاتا ہے. جس شخص کے پاس بھی تھوڑا سا بھی نالج ہے اسکرپچرز کا، وہ جانتا ہے کہ ہر لینگویج کا جو اسکرپٹ ہوتا ہے اس کی ڈفرینٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں. سیمیٹک لینگویجز کو آپ، یہ والی جو ہماری لینگویجز ہیں، اردو ہو گئی، انگلش ہو گئی، پروٹو جرمینک ہے انگلش، اس پہ آپ دونوں، آپ کیا مطلب، میں اب یہاں کیا کہوں، آپ دونوں کو آپ
ایپلس کو اور اورنجز کو، سنگترے کو اور آم کو اکٹھا آپ ملا رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، فقط اس وجہ سے کہ دونوں پہ چھلکا ہوتا ہے. کمال بات ہے. جو سیمیٹک ٹیکسٹ ہوتا ہے ہیبریو کی، جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دکھلائی بائبل کے اندر، سیمیٹک ٹیکسٹ جو ہے وہ کئی طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. اب یہیں پہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ لیٹ سے ہم قالون النافع کی روایت دیکھیں تو وہاں پہ ملک یوم الدین ہے، علیہم ہے، پھر علیہمو بھی پڑھا جا سکتا ہے، ابھی اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو دلیل کیا ہے کہ یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا؟ یہ ہے وہ قراءت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو محفوظ کیا گیا. اس لیے بات کو سمجھیے، آپ ابہام اس میں اس طرح کا اور اس طرح کے اشکال مت پیدا کیجیے، عام مسلمان کے لیے گمراہ مت کیجیے کہ بھئی تمام کتب لکھی جاتی ہیں، رسم الخط کے حوالے کر دی جاتی ہیں، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قراءت ہے اس کو ہم نے لہجے کو محفوظ کر لیا، تو وہ لہجہ ہے جو آج بھی ہم جس میں پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ بھی لیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی پڑھیں تو. میں تو لہجے کی بات ہی نہیں کر رہا، ہم تو لہجے سے بحث ہی نہیں کر رہے، ہم لہجے سے نہیں بحث کر رہے، ہم بحث کر رہے ہیں ووکل شیپس سے، ووکل رینڈیشن سے، ووکل جو رینڈرنگز ہیں ان سے بحث کر رہے ہیں. اب ملک اور مالک تو لہجے کا فرق نہیں ہے. اب یہ ایک درجہ آگے، لیٹس پروسیڈ ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ. یہ جو ثنا مینوسکرپٹ ہے اس کی دو لیئرز ہیں، ایک نیچے والی لیئر ہے اور ایک اوپر والی لیئر ہے. اب نیچے والی لیئر پڑھی گئی ہے، آج کے زمانے میں موجود ہے، سائنٹسٹ نے اس کو کاپی کر لیا ہے انفراریڈ سے. نیچے والی جو رسم ہے اس میں تو اتنے ویریئنٹس ہیں کہ آپ مطلب اگر اس علم میں آپ نے کچھ پڑھا ہو تو پریشان کن صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، پریشان کن. اور کہا یہ گیا ہے کہ غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نسخہ ہے وہ جو اس کے نیچے، اس متن کے نیچے والی لیئر پہ لکھا ہوا ہے، اس کو مٹایا گیا اور پھر یہ اوپر لکھا گیا رسم عثمانی کی طرح، رسم عثمانی کو فالو کرتے ہوئے، الامام کو فالو کرتے ہوئے. اب وہ جو ویریئنٹس ہیں ان کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اس کا مطلب ہے قرآن اور تھا، کچھ پھر اور ہوا. بڑے مسئلے میں پھنس جائیں گے. آپ قراءات، آپ سروس نہیں کر رہے، ڈس سروس کر رہے ہیں قرآن کی. اس بات کو سمجھ لیں، اس بات کو اچھے طریقے سے ونس اینڈ فار آل برائے مہربانی سمجھ لیں. اوہو کس دیوار میں سر ماروں. آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ قرآن کی سروس نہیں ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قراءات کا وجود نہیں ہے. اور جو لوگ اس بارے میں تشکیک میں پڑے ویسٹرن پروپیگنڈا کے تھرو، یہ نولڈیک اور وائنسبرو، یہ لوگ تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، وائنسبرو کہہ رہا ہوں، وینسبرو، جان وینسبرو نے کہا کہ جی 300 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن جمع ہوا ہے. تو عجیب احمقانہ قسم کے یہ مطلب کہ شوشے چھوڑتے رہے. نولڈیک، گولڈ زہر، ان کی اگر باتیں سن کے اور ان کی باتیں جو پروپیگنڈسٹ نے لی تھیں، اگر کوئی تشکیک آئی کسی مسلمان کے ذہن میں تو اس تشکیک کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ انکار ہی کر دیں سرے سے، کہ آپ کہیں جی یہ ہیں ہی نہیں قراءات قرآن کی، یہ اس کا علاج نہیں ہے. وہ تو آپ مزید پھنس گئے، ہم مزید پھنس گئے. یہ جو ویریئنٹس ہیں، یہ ویریئنٹس صرف یہاں پہ نہیں، یہ ثنا مینوسکرپٹ تو ایک میں نے مثال دی ہے، جو اوپر لکھا ہوا ہے نا قرآن، یہ بھی مختلف ہے باقی نسخوں سے، اس کے اندر بھی اختلافات ہیں. اسکیلیٹل ٹیکسٹ کے اندر، جو کانسوننٹل اسکیلیٹل ٹیکسٹ ہے اس کے اندر اختلافات ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ کو یہاں نون قرآن سے دکھاتا ہوں، بات آپ کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. ہم سورہ طٰہٰ پہ چلے آتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی بات ہو رہی تھی، سورہ طٰہٰ پہ ہی چلے آتے ہیں. 12ویں سورہ غالباً نہیں، مائدہ، یوسف، الرعد، حجر، نحل، اسراء، طٰہٰ، 20th سورہ. اب سورہ طٰہٰ کے اندر آپ اگر آئیں تو یہاں پہ حفص عن عاصم کی ہم روایت کھول لیتے ہیں. انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اب یہ یہاں پہ ذرا اس کو آپ دھیان سے اس لفظ کو دیکھیں، اَنَا اخْتَرْتُكَ. یہ اگر میں فار ایگزامپل خلف کی روایت میں چلا جاؤں
تو یہ پڑھا جاتا ہے وَأَنَّ اخْتَرْنَاكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اب یہ جو اسکیلیٹل ٹیکسٹ ہے نا اس کی شیپ ہی چینج ہو گئی, شیپ چینج ہو گئی. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں, تقریباً 40 کے قریب ایسے ویریئنٹس ہیں جن کو فرش الحروف کہتے ہیں, مطلب فرش الحروف کے اندر آتے ہیں وہ, جس میں یہ جو لکھا ہوا ہے نا, جس طریقے سے لکھا ہوا ہے, یہ جو اسکیلیٹل ٹیکسٹ ہے, یہ جو سوری میں آپ کو اسکرین پہ نہیں دکھا پایا, آئی ایم سوری, میں نے ٹرانزیشن نہیں کی. لیٹس گو ٹو دا ٹرانزیشن. یہ سورہ طٰہٰ ہے, اس کے اندر یہ ہے آیت وَأَنَا اخْتَرْتُكَ لِمَا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. یہ حفص میں پڑھی جاتی ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ, لیکن خلف جو ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْنَاكَ. اب آپ یہ بحث کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ رسم الخط میں کوئی چینجز نہیں ہو رہے, اور لیکن ظاہر ہے اخترتک اور اخترناک میں چینجز تو ہیں, ملک اور مالک میں چینجز تو ہیں. یہ تو اسکیلیٹل ٹیکسٹ کے اندر چینج ہو گیا نا. تو اسکیلیٹل ٹیکسٹ جب چینج ہوگا, ایک کے اوپر الف آ گئی, ایک کے اوپر نہ آئی, نقطے جو ہیں وہ چینج ہو گئے. تو جب اسکیلیٹل ٹیکسٹ چینج ہو رہا ہے تو اس کو آپ کیسے اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں؟ اس کی اوتھینٹیکیشن کا آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے؟ کوشچن یہ ہے. اچھا بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں, مجھے ابھی ایگزیکٹلی مستحضر نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کتنے ویریئنٹس ہیں. میں حافظ بھی نہیں ہوں اور نہ ہی عاشرہ کا حافظ ہوں, عاشرہ کی تو اجازہ بالکل بھی نہیں ہے میرے پاس, تو ڈونٹ کوٹ می آن دس. لیکن بہرحال آپ کو دکھانا مقصود تھا, فقط یہ بات سمجھانی مقصود تھی کہ قرآن جو ریٹن فارم میں ہے, جو مخطوطات کی صورت میں ہے ہمارے پاس, جس سے ہم قرآن کا متن اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں, اس کے اندر بہت سے ویریئنٹس ہیں, اس کے اندر ویریشنز ہیں. تو اگر if we do away with the 10 قراءات canon, اگر ہمارے پاس 10 قراءات نہ ہوں تو ہم قرآن کو ثابت نہیں کر سکتے. جب میں کہتا ہوں قرآن کو ثابت نہیں کر سکتے تو صرف ریٹن فارم تو نہیں ہے نا جس کو ہم نے ثابت کرنا ہے. بحمدہ تعالیٰ وہ ہم نے ویسٹرن ایپسٹمولوجی کے لیے ثابت کر دی. اب تو ہم نے پڑھنا ہے, تراویح میں پڑھنا ہے, نماز میں پڑھنا ہے, روزے میں پڑھنا ہے, حج ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے. ہم نے قرآن کو تو پڑھنا ہے, اور اصل تو قراءہ ہے, تو وہ ہم کس طرح ثابت کریں گے؟ اب اس کے اندر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بس جو حفص کی جو روایت ہے, اور اس پہ تو بہت تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں, ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, جلدی سے آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ جب آپ اس پہ آئیں گے اور آپ کہیں گے, اگر آپ کہتے ہیں کہ فقط قراءہ عامہ ہی قراءت ہے قرآن کی, یعنی قراءہ عامہ سے آپ جو مراد لے رہے ہیں, جو ڈیسیو کر رہے ہیں, جو کذب یعنی آپ کر رہے ہیں ہمارے ٹریڈیشن پہ, قراءہ عامہ سے 10 قراءات مراد ہیں, وہ متداولہ, وہ 10 قراءات تو نہیں, وہ متداولہ قراءات مراد ہیں جو صحابہ اکرام کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اور قراءہ عامہ عثمانک ٹیکسٹ کی قراءات کو کہا جاتا ہے. تو بہرحال غامدی صاحب مراد لیتے ہیں اس سے حفص عن عاصم. حفص کی جو روایت ہے, عاصم الکوفی قاری ہیں اور حفص راوی ہیں. یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ جو قرات ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بس یہی اوتھینٹک ہے. تو پھر تو حفص اس میں ویک ہیں, یہ ہم تک پہنچی ہے حفص کے تھرو, اور حفص اس میں ویک ہیں. حفص کو کذاب بھی کہا گیا ہے, ابن خراش کذاب کہتے ہیں, یحییٰ ابن معین ابن محضر کی روایت سے کذاب کہتے ہیں. تو پھر تو آپ اوتھینٹیکیٹ کیسے کر سکتے ہیں قرآن کو؟ امام حفص جو ہیں, جو راوی ہیں حفص, وہ امام عاصم سے جو قرات لیتے ہیں وہ اوتھینٹیکیٹ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کریبریٹ ہوتی ہے باقی طرق کے ساتھ. جب 10 کے 10 قراء مل جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں, تو اوتھینٹیکیٹ متواتر ہو جاتی ہے قرات. تو یہ جو الفاظ ہیں themselves, یہ بھی اوتھینٹیکیٹ تو کریں گے نا آپ ووکل رینڈیشن سے. ووکل رینڈیشن کے بغیر تو ان کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, پھر تو کوئی بھی جس کا دل چاہے جیسے مرضی پڑھ لے. تو اس بات کو کائنڈلی سمجھیں. اب مسئلہ یہ ہے,
یہ میرا ریسرچ پیپر جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. یہ زرکشی، امام زرکشی کی برہان میں جو کوٹیشن تھی، بحمدہ تعالی غامدی صاحب نے اس کو ریکگنائز کیا، اور ایٹ لیسٹ اتنا انہوں نے ریکگنائز کیا کہ قرآن اور قراءات یہ دو مختلف چیزیں ہیں، مختلف ریئلٹیز ہیں. تو قرآن تو ایک مجموعی طور پہ نام ہے، جیسے کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں هو الوحی المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم للبیان والاعجاز. یہ مجموعی طور پہ اس وحی کا نام ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تاکہ اس کے ذریعے وہ اسلام کو پھیلائیں اور معجزہ متحقق کریں. والقراءات اختلاف الفاظ الوحی المذکور فی الحروف او کیفیتها. جبکہ قراءات اس کی ووکل رینڈیشنز ہیں اس ٹیکسٹ کی، تو ان دونوں کو ملا کے قرآن بنا نا. فقط جو ریٹن قرآن ہے وہ تو قرآن نہیں ہے جب تک آپ اس کو پڑھ نہ سکیں. اگر آپ فقط اسی پہ اکتفا کریں گے، وہ جو ریٹن ورڈ ہے، جو لکھا ہوا لفظ ہے، تو پھر تو کوئی بھی ٹام ڈک اینڈ ہیری جس طرح چاہے پڑھے گھر میں بیٹھ کے، جو مرضی بنا لے، اپنے اللہ کی رات بنا لے. وہ آپ کے پاس پھر اس بات کا کیا جواب ہے کہ نہیں جی یہ نہیں، بس اسی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ اس بات کا جواب چاہیے. اصلاً جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا جواب چاہیے کہ قرآن کو یوں کیوں نہیں پڑھ سکتے، تو یوں ہی کیوں پڑھ سکتے ہیں. سمجھ گئے آپ بات؟ پھر جو ریٹن ٹیکسٹ ہے اس کے اندر اختلافات ہیں، اس کے اندر ویریئنٹس ہیں. ریٹن اسکیلیٹل کانسوننٹل ٹیکسٹ میں، یہ تو صدقی، پروفیسر صدقی کو آپ پڑھیں گے ریجنیلٹی پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے پھر ہم کوئی جواب دینے سے قاصر ہیں اگر ہم فقط اسی بات پر. اب مسئلہ یہ ہے کہ غامدی صاحب جو ہے نا وہ جس چیز پہ پھنسے ہوئے ہیں نا وہ یہ ہے، جو میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھہریں، یہ اپنے آرٹیکل میں فرماتے ہیں، یہ میں اب ریٹن ٹیکسٹ سے، ان کا جو ریٹن ٹیکسٹ ہے، ان کا جو آرٹیکل ہے، جو ایسے ہے ویریئنٹ ریڈنگس، اس سے میں یہ کوٹ کر رہا ہوں. نو ڈاؤٹ اٹ از آلسو کالڈ دا روایہ آف حفص بٹ دس شوڈ ناٹ بی اے کاز آف اینی مسکنسیپشن بیکاز میئر ریڈنگ اور انٹونیشن از ون تھنگ and reading or intonation in the accent of the Arabs in a pleasing way by giving due regard to technical subtleties like imala, takhfim, ishba' وغیرہ وغیرہ. That does not alter the meaning of the discourse in any way is another thing. It is this second aspect which is acquired from the riwayah of Hafs in this Quran and ascribed to him on this basis. Basically وہ اس ویڈیو میں بھی ابھی تک وہ جس بات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بات یہ ہے، وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ قرآن کا لہجہ ہم نے صرف لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے صرف عربی کا لہجہ لیا، قریشی عربی کا لہجہ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس سلسلے وہ جو حدیث کوٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے اینڈ پہ جا کے، بڑی دیر کی مہربان آتے آتے، وہ بھی میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں حدیث آپ کے سامنے. یہ حدیث ہے جابر بن عبداللہ سے، اور سنن ابی داؤد میں بھی آئی ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے. تو یہ حدیث شریف ایسے ہے کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقرأ القرآن، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک دن جب کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. وفینا الاعرابی والاعجمی، اور ہم میں بدو ان پڑھ بھی تھے اور ہم میں غیر عربی یعنی اعجمی بھی تھے. فقال اقرأوا فکل حسن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو پڑھو، سبحان اللہ، یعنی انہیں اچھا لگا، بھلا محسوس ہوا، اور کہا پڑھو. فکل حسن، آپ سب اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہو، پڑھو. وسیجیء اقوام یقیمونہ کما یقام القدح یتعجلونہ ولا یتعجلونہ، اور ایسے لوگ آئیں گے تمہارے بعد جو بس اس کی ظاہری نمود و نمائش پہ، قرآن کی ظاہری نمود و نمائش پہ ریاکاری کے لیے ٹائم لگائیں گے، اور ریاکاری کے لیے بس اس کو بہتر طریقے سے پڑھیں گے، اور ان کو اس کے معنی وغیرہ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. لا یتعجلونہ. اب دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے غامدی صاحب یہاں پہ آپ کی عربی فہمی پہ، لغت فہمی پہ اب تھوڑا سا کلام کرنے لگا ہوں. لفظ اعرابی آیا ہے، عربی نہیں آیا. اعراب جو ہے وہ ان پڑھ کو کہتے،
ان پڑھ بدوی کو کہتے تھے. تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم میں عربی اور غیر عربی ہیں, یہاں پہ کہا جا رہا ہم میں بدوی بھی تھے اور غیر عربی بھی تھے. اعرابی و اعجمی, اعراب الاعراب اشد کفرا و جدالا, اغلباً اس طرح کی آیت بھی ہے قرآن شریف میں. یہ بدوی جو بدو ہیں, جو ان پڑھ جاہل, ان کے بارے میں یہ لفظ آتا ہے. تو اس حدیث شریف کے اندر جو حلقہ بتلایا جا رہا ہے, جو جابر بن عبداللہ جو بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہ ہم میں ان پڑھ لوگ تھے جنہیں پڑھنا نہیں آتا تھا, اور ہم میں عجمی بھی تھے جنہیں پڑھنا نہیں آتا تھا. تو ہم پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, نکلے, اور ہماری قرأت کو سنا انہوں نے, ظاہر ہے ہم مختلف لب و لہجے میں پڑھ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو پڑھو پڑھو, سب خوبصورت پڑھ رہے ہو. سبحان اللہ. اب اس بات سے کیا تعلق ہے کہ قرآن شریف کی ویریئنٹ ریڈنگز ہیں؟ مطلب یا تو غامدی صاحب آپ نان سیکویٹر کے ٹرمز سے ناواقف ہیں, قیاس مال فارق کی جو اصطلاح ہے منطق استقرائی میں, شاید اس سے آپ ناواقف ہیں, نابلد ہیں, معذرت کے ساتھ, یا پھر آپ کی ذہنی سطح ہی اتنی نہیں ہے, آپ کی علمی سطح ہی اتنی نہیں ہے کہ آپ یہ بات سمجھ سکیں کہ اس بات کا اس بات سے تعلق کیا ہے. یہ تو لہجے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, صرف لہجے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے علیہم علیہم لہجے کا فرق آپ کہہ سکتے ہیں, بڑا اسٹریچ کریں, لیکن مالک اور ملک میں لہجے, ان نخترناکا وانا اخترتکا میں لہجہ کہاں سے آ گیا؟ علی الارض اور علی الارض اور علی الارض میں تو چلے مانا, ہمو اور ہوم میں مانا, امالہ وغیرہ میں ترقیق میں مانا, لیکن یہ جو چینج ہو رہے ہیں ورڈز, پیسیو سے ایکٹیو میں جا رہے ہیں, اور ان ساروں میں, ان میں لہجے کا کہاں سے مسئلہ آ گیا؟ یہ تو لہجے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ورب کی فارم چینج ہو رہی ہے, یخدعون یخادعون یخدعون یکذبون یکذبون, انخترتک ان نخترناک, یہ ان ہذان لساحران ان ہذان لساحران, یہ اس میں لہجے کا کہاں سے فرق کا مسئلہ آ گیا؟ ہم فرش الحروف کی بات بھی کر رہے ہیں, صرف اصول کی بات نہیں کر رہے, اصول القراء کی, ہم فرش الحروف کی بات بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو قیاس مال فارق آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کا لہجہ ٹھیک ہے, پڑھو, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو دیکھیں اوریجنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبعۃ احرف کے بارے میں بھی جو کہا, وہ بھی اسی لیے کہا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے, جو سبعۃ احرف کی احادیث ہیں اس میں سے ایک حدیث شریف کے اندر یہ بھی تو آتا ہے نا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ایک حرف پہ قرآن کو لے کے, تو آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری قوم میں ان پڑھ لوگ ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, انہیں تو پڑھنا نہیں آتا, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, تو آپ اس میں ذرا کچھ رعایت اللہ سے مانگیں, کوئی ایک حرف اور ایڈ کریں, پھر ایک اور کریں, یہاں تک کہ 7 کا جو ہے وہ عدد مکمل ہوا. تو یہ تو دس گوز بیک ٹو دیٹ اوریجنل آئیڈیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ان کی قوم میں اعرابی بھی ہیں, بدو ان پڑھ, اور ان کی قوم میں اعجمی بھی ہیں جو عربی جن کی مادری زبان نہیں ہے, تو ان کے لیے تسہیل تو اللہ تعالیٰ نے مانی, ان کے لیے تسہیل تو اللہ تعالیٰ سے مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی اصول پہ بیس کر کے وہ جس طرح سے پڑھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پڑھیں, کوئی بات نہیں, آپ پڑھیں. ایک قوم ایسی بھی آئے گی جو صرف ریاکاری میں پڑھ جائے گی اور ظاہری لب و لہجے پہ دھیان دے گی اور باطنی پہ نہیں دے گی. اب اس سے یہ استدلال آپ فرما رہے ہیں, غامدی صاحب یہ استدلال کر رہے ہیں بھائی جس مرضی لہجے میں آپ پڑھیں, آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کو. عجیب و غریب قسم کی منطق ہے, جو سمجھ میں نہ آنے والی منطق ہے. جس بھی لہجے میں آپ پڑھنا چاہیں اس میں پڑھیں, سے کیا مراد ہے؟ روایت تو حفظ کی پڑھ رہے ہیں نا آپ, وہ بات تو وہیں کی وہیں رہی. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس کو جس مرضی لہجے میں پڑھیں. اوپر زیر زبر پیش الف مد یہ وہ فلاں, یہ تو سارا وہی رہا نا جو حفظ کا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو آپ جس طرح مرضی پڑھ لیں, الحمدو کو الحمدی پڑھ لیں؟ نہیں نا, آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا لہجہ عاجمی ہو جائے, لہجہ اس کا تھوڑا سا پٹھانوں والا ہو جائے, لہجہ ادھر کا ہو جائے ادھر کا ہو جائے. اس میں روایت کی بات کہاں سے آ گئی؟ روایت کو بدلنے کی بات تو نہیں ہے نا اس میں. وہ مسئلہ, وہ سوال تو وہیں کا وہیں رہا
کہ قرآن کو آپ پڑھ تو حفص عن عاصم پہ رہے ہیں نا، جس مرضی لہجے میں پڑھیں، عجمی لہجے میں پڑھیں، عربی لہجے میں پڑھیں، چلیں ہم اس پہ بات نہیں کرتے قریشی لہجے میں. پھر آپ اتنا جو زور دے رہے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم آئے گی جو ریاکاری کرے گی، اسی میں تو یہ تو ہر بات میں ہے. کیا نمازوں کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی وہ جو بعد میں آنے والے ہیں جو ریاکاری کی نماز پڑھیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیں. مطلب آپ کی جو منطق ہے اس پر تو ہم اگر قیاس کریں تو یہ بھی ہمیں روایات اور آثار میں ملتا ہے کہ فرمایا گیا کہ بعد میں آنے والی قوم کی نمازیں ایسی ہوں گی کہ وہ ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی، یعنی وہ ریاکاری کے لیے دکھلاوے کی نماز پڑھیں گے. تو آپ کی منطق پہ تو بیس یہ ہوا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے بعد آنے والی قوم ظاہری جو قراءت ہے اس پہ بہت توجہ دے گی، تو اس وجہ سے اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اسی پہ منطبق کر کے پھر نماز پڑھنی بھی چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ نماز میں بھی ریاکاری آ جائے گی. ہے نا حدیث ہے نا کہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، روزہ منہ پہ مار دیا جائے گا. اب میں مطلب دیکھیں نا ذہنی استعداد یہ ہو تو میں اب کیا عرض کروں سر، یہاں پہ میں کیا بات کروں. مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو اعجام اور تشکیل کے حوالے سے ادا کیسے کرنا ہے. الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے آپ قریشی لہجے میں نہ پڑھیں، آپ عجمی ہیں پنجابی لہجے میں پڑھ لیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. پنڈا تھاواں چ پڑھیا جاندہ اس طرح. میں خود اس طرح دے اماماں دے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز نیتی ہے پڑھی. پینڈو بندہ میں پائن اس طرح پڑھ لو، لیکن پڑھتے تسی الحمد للہ رب العالمین ہی ہو نا. الحمد للہ رب العالمین کوئی چینج تو نہ کر رہے آپ. پڑھ تو حفص عن عاصم میں رہے ہیں نا، فقط لہجے میں چینج لا رہے ہیں. آپ کا لہجہ پنجابی ہو گیا، ہاں نہیں ادا کر پا رہے آپ، دود نہیں ادا کر پا رہے، اس کو اس کے محاسن کے ساتھ، محاسن لفظی کے ساتھ، محاسن صوتی کے ساتھ آپ ادا نہیں کر پا رہے. لیکن آپ روایت تو حفص عن عاصم کی پڑھ رہے ہیں نا، اس میں وہ بات کہاں سے آ گئی؟ ہمارا سوال تو یہ ہے غامدی صاحب کہ جو روایت حفص عن عاصم ہے، یہ جو اس طرح پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ کس چیز سے ثابت ہے؟ یہ کیسے ثابت ہوا؟ روایت حفص عن عاصم سے ثابت ہوا نا. پڑھ تو آپ وہ رہے ہیں، اس میں عربی اور قریشی لہجے کی بات کہاں گئی؟ اب یہ تو فقہی مسئلہ ہے، فقہا کا اختلاف ہے. کچھ فقہا کہتے ہیں کہ اگر اس طرح لحن جلی سے بھی پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، اگر اس طرح بھی پڑھ لیا تو بھی نماز ہو جائے گی. کچھ فقہا ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی لحن جلی سے، کچھ کہتے ہیں اس کا گناہ ہے صرف، نماز ہو جائے گی. معاذ اللہ، میں کوئی تضحیک یا استہزاء والا یہاں پہ موڈ اختیار نہیں کر رہا، کسی کی تضحیک کسی کی استہزاء مقصود نہیں ہے. لیکن بات اتنی سی ہے کہ جب ساری عمر اتنا کچھ لرن کرنے میں گزار دی تو تھوڑا سا ٹائم تجوید کو بھی دے دیں. قرآن کا بھی حق ہے آپ پہ کہ آپ اس کے الفاظ کو پراپر ادا کر سکیں مخارج سے. تو بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ جس کی جون ہی الٹی ہو اس کو بندہ کیا سمجھائے، پھر کیا کیا باتیں کرے. تو لیکن کویسچن یہ نہیں ہے ہی یہ نہیں، یہ مطلب سوال گندم اور جواب چنا، یہ تو بحث ہی نہیں ہے. اور آپ حدیث شریف کوٹ کر رہے ہیں کسی اور باب میں، ویسے بھی باب الصلاۃ میں لائے ہیں سنن ابی داؤد میں جو امام ابی داؤد ہیں. تو کوئی بات نہیں، آپ اس کا انطباق عام کر دیں، آپ اس کو حصر سے نکال دیں، حکم عام کر دیں. پھر بھی جو عام حکم ہے کل حسن کا، یہ ہے تو اسی قرات کے بارے میں نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوتھینٹیکیٹڈ ہے. آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے نا کہ کوئی کسی بھی طرح سے پڑھ سکتا ہے قرآن کو. معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. ایک مطلب مثال کے طور پہ الحمدللہ الحمد
للہ رب العالمون الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح کر کے تو نہیں پڑھ سکتا نا. نعوذ باللہ یا اللہ تعالیٰ. میں یہ صرف مثال دینے کے لیے، صرف مثال واضح کرنے کے لیے میں نے یہ الفاظ اس طرح ادا کیے آپ کے قرآن کریم کے. یا اللہ تعالیٰ معافی کا خواستگار ہوں، اور قطعاً کوئی استہزاء اس میں اور کوئی تضحیق کا پہلو نہیں کھوجنا چاہ رہا ہوں میں، نہ ہی کھوج رہا ہوں. تو معاذ اللہ من ذالک، معاذ اللہ من ذالک، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو بتلانے کے لیے مطلب ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح تو نہیں پڑھ سکتے نا آپ قرآن کو، چاہے آپ کا کتنا ہی پنجابی لہجہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی پٹھانوں والا لہجہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی جرمینک لہجہ کیوں نہ ہو. اند ہاست میش کے فراخت، بے شک آپ اس لہجے میں پڑھیں گے تو آپ ایک روایت کو نا. تو موضوع وہ ہے، بات آپ ادھر یہ کر رہے ہیں. یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے صرف لہجے کا، صرف لہجے کا مسئلہ آپ نے بنا دیا اٹھا کے صاحب. لہجے کا تو اس میں صرف لہجے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اس میں تو مسئلہ ہے جو اسکیلیٹل ٹیکسٹ ہے، جو کانسوننٹل اسکیلیٹل ٹیکسٹ ہے، اس کو آپ کیسے اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں ووکلائزیشن کے تھرو. اب اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں صاحب ہمارا قصور تو نہ ہوا نا. وما علینا الا البلاغ. ہم تو فقط تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ کو بات بتلا سکتے ہیں، سمجھنا نہ سمجھنا آپ کے اوپر ہے صاحب حضور. تو یہ سارا معاملہ تھا. یہ جو اپڈیٹ ہے یہ بڑی اچھا. مجھے نا اس کا لنک بھیجا گیا، پہلے ایک کامنٹ میں بھی ایک میرے بھائی نے اس کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، پھر مجھے لنک بھی بھیجا گیا کہ جی اے ویکھو ہون دسو ہون گل کرو چیمہ صاحب. تو مجھے لیکن نا بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ کوئی بھی کرکس والی بات، کوئی بھی علمی بات اس میں نہیں کر پائے غامدی صاحب. ادھر ادھر کے وہی بس اٹکل پچو، سارا وقت تو ضائع کر دیا. رسم الخط رسم الخط رسم الخط. بھائی معنی رسم الخط ہے، معنی حجازی میں ہے ہمارے پاس کانسوننٹل اسکیلیٹل ٹیکسٹ، لیکن حضور یہ سیمیٹک لینگویج ہے، یہ پروٹو جرمینک لینگویج نہیں ہے. رومن وہ کیا ان کو کہتے ہیں، اب نام نکل گیا، وہ بہت سی قسمیں ہیں لینگویجز کی. یہ سیمیٹک لینگویج ہے، ہیبریو، ارامیک، عربی. اس کے اندر واولز فکس نہیں ہوتے. وہ رینڈیشن ووکل ہوگی آپ کے پاس تو آپ ٹیکسٹ کو متحقق کر سکتے ہیں، ادروائز وہ ٹیکسٹ متحقق نہیں ہوتا. پھر تو کوئی بھی ٹام ڈک اینڈ ہیری جس طرح چاہے پڑھے. تو بہرحال اس سے مزید لمبا میں نہیں کھینچنا چاہتا، اس پوڈ کاسٹ کو مزید لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ وہ ریسرچ پیپر پڑھ لیجیے گا تاکہ بات واضح ہو جائے. تو باقی جیوندے رہو غامدی صاحب، ماشاء اللہ تہاڈا لہجہ سن کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پورا پڑھا کریں غامدی صاحب. کون سمجھائے آپ کو یہ سلم، اور جس طرح سے آپ تیزی سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کوشش کیا کریں کہ پوری درود کو پوری طرح ادا کیا کریں. تو بہرحال شاید آپ کی جو ماڈرن لبرل تھاٹ ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پورا پڑھنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے، اس لیے بس ویسے ہی سلم کہہ دیا تو کافی ہو گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما اعطیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولا منجا ولا ملجا منك إلا إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.